يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے اور پچھلے جمعے ہم آیت معراج کی ابتدا کے 2 لفظوں کے متعلق ہم سماعت کر رہے تھے، اور سبحان الذی کے اندر کیا اسرار اور رموز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ حضور کی معراج کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر کیوں کیا ہے، اس متعلق ہم پچھلے جمعے سن رہے تھے۔ سبحان الذی کے بعد لفظ ہے اسرا، سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو اس لفظ اسرا کا یہاں کیا مطلب ہے؟ اسرا کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے سرا، سرا کا مطلب ہوتا ہے جانا، اور ایک ہوتا ہے اسرا، اسرا کا مطلب ہوتا ہے لے جانا۔ تو یہاں اس آیت کا مطلب ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ مراد یہ حضور معراج پر خود نہیں گئے، وہ رب کی ذات لے کر گئی۔ اس کو سمجھانے کے لیے کچھ اور آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ کسی کو دعوت دیں آپ، میں کسی کو دعوت دوں اور کہوں کہ میرے گھر پہ دعوت ہے، آپ نے دعوت میں آنا ہے۔ دعوت آئی تھی نا، ان ربک لمشتاق الیک یا محمد۔ جبریل امین نے آ کے حضور کے طلبوں کو چوم کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے، دعوت تھی۔ تو میں کسی کو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل میں کسی کو دعوت دوں تو دعوت دینے کے 3 طریقے ہیں، بلانے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انویٹیشن کارڈ دے دیا جائے اور کہا جائے فلاں فلاں تاریخ کو میرے گھر پہ دعوت ہے، آپ نے تشریف لانا۔ یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں دے کر آؤں کارڈ کسی کو، اور پھر وہ جو مخصوص دن ہو اس دن وہ میرے گھر پر آ جائے اور دعوت ہو جائے اس کی۔ ایک تو دعوت کا طریقہ یہ ہے۔ دوسری دعوت کا طریقہ یہ ہے دینے کا کہ جس دن دعوت میں بلایا جائے، جس دن میں بلاؤں سامنے والے کو دعوت کی، اس دن میں کارڈ تو دے کر آ ہی جاؤں پہلے سے، لیکن جس دن بلانا ہو اس دن میں گاڑی بھی بھیجوں اور ڈرائیور بھی بھیجوں کہ آپ کو اعزاز، یہ اس سے بڑا اعزاز ہے، خود آنے سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں بھیج دوں کسی کو لینے کے لیے کہ تم لے کر آؤ ان کو، گیسٹ ہے، مہمان ہے۔ اور ایک اس سے بھی بڑا اعزاز ہے، وہ اعزاز یہ ہے کہ پہلے میں دعوت دے کر آؤں اور جس دن دعوت ہو اس دن میں خود لینے پہنچ جاؤں۔ تو سبحان الذی اسرا کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو جس نے بلایا تھا اور خود وہ لے کر گیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو۔ یہ دعوت تھی، یہ اس طرح بلایا گیا تھا حضور کو معراج کی شب۔ اب شاید کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ حضور کو بلایا گیا اور رب خود لے کر گیا، سفر معراج میں رب خود ساتھ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سفر معراج میں خود ساتھ ہے؟ یہ کیسی بات کر دیا آپ نے؟ بلایا وہاں تھا تو جبریل امین کو بھیجا تھا، جبریل امین لے کر چلے جاتے، براق پر لے کر گئے تھے۔ تو آپ کو بتا دوں قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ کوئی آپ میں سے نہیں کہہ سکتا کہ رب میرے ساتھ نہیں ہے۔ آپ یہاں سے سفر کریں اسلام آباد تک اور اسلام آباد پہنچ کر کوئی آپ سے پوچھے ہاں اس سفر میں رب تمہارے ساتھ تھا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب مجھ سے جدا تھا۔
تو جب تمہارے ساتھ تمہارے سفروں میں رب ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے سفر معراج میں رب ساتھ نہیں ہو سکتا. دوسری بات، یہ تو میری اور آپ کی قربت ہے نا رب ذوالجلال سے، جو وہ ہماری رگ سے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. پھر ایک قربت وہ ہے جو انبیاء کے ساتھ رب کی ہے، اور پھر ایک قربت وہ ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ رب کی ہے. ان قربتوں کا اور ان قریبیوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور سفر کے اندر کیا قربت ہوتی ہے، سفر کے اندر کتنا قریب ہوتا ہے رب اپنے محبوب سے. مکے سے مدینے کا سفر ہے، اور غار ثور میں 3 دن رکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حزن ہوتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پریشانی ہے، غم ہے مجھے، کہیں کفار آ کے نقصان نہ پہنچا دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا کندھا ہلا کر کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، سفر میں رب ہمارے ساتھ ہے. تو مکے سے مدینے کا سفر ہو، صدیق اکبر ساتھ ہو، اور اونٹنی پر سفر ہو، اور ہجرت کا سفر ہو، تو پھر رب ساتھ ہوتا ہے، تو اس سفر میں رب ساتھ نہیں ہوگا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو، اپنے بندے خاص کو لے گیا. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں، اور رب ملاقات کے لیے لے گیا، لے گئی وہ ذات، پاک ہے جو ذات. تو ملاقات کرنی تھی تو یہیں کر لیتے. اگر ملاقات کرنی ہی تھی تو لا مقام پر ملاقات، جب وہ رب لے کر گیا اپنے بندے کو، اور وہ قریب اتنا ہے اپنے بندوں سے، اور پھر حضور سے کتنا قریب ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں. ملاقات کرنی ہی تھی تو یہیں کر لیتے. تو قرآن نے سوال کا جواب بھی دیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ یہ محبوب اور محب کی ملاقات کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ دنیا جہاں رب اپنے حبیب سے ملاقات کرے نہیں، ملاقات کرنے کے لیے وہ مقام چنا جائے گا جہاں کبھی کسی نے ملاقات کسی سے کی ہی نہیں تھی. اور جو لیلن کا لفظ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلن، یہ لیلن کا لفظ اشارہ اسی بات کی طرف کرتا ہے کہ وہ خاص ملاقات تھی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور حضور مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی پہنچے. مسجد اقصی میں کیا ہوا؟ مسجد اقصی میں یہ ہوا کہ سب کے سب انبیاء کرام علیہم الرضوان کی ارواح پہلے سے موجود تھی. تمام انبیاء کی ارواح مجسم کر کے جسموں کے اندر رب ذوالجلال نے پہلے وہاں پہنچائی ہوئی تھی. اقامت ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اقامت دے چکے تھے، امام کا انتظار تھا، اور امام حضور تھے. امام حضور تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تمام انبیاء کھڑے تھے. امام اہل سنت نے لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ تھے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے. جتنے سلطنت کر چکے تھے، جتنے انبیاء کرام تھے، جتنے رسول تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، جن کی حکومتیں پہلے ہو چکی تھیں، آج وہ دست بستہ پیچھے کھڑے تھے، پیچھے اس امام کے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر موجود تھے. یہ معراج کی ابتدا تھی. ابھی یہ معراج کی ابتدا تھی. اور پھر اس کے بعد جو لامقام پر رب ذوالجلال نے بلایا، اس کی تو بات ہی الگ ہے. اور پھر قرآن نے کہا سورہ نجم کے اندر وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر اتنا قریب ہو گئے. وہ رب جو ہے وہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. وہ کس طرح اپنے حبیب سے قریب ہوا، کس طرح قریب ہوا اپنے حبیب سے، یہ وہ جانتا ہے، اس کی ذات جانتی ہے، یا اس کا حبیب جانتا ہے. لیکن قرآن نے جو تشبیہ بیان کی ہے، زمانے جاہلیت کے اندر جب دو قبیلے آپس میں صلح کیا کرتے تھے تو دونوں اپنی اپنی کمانوں کو یوں ملایا کرتے تھے. اس طرح ملایا کرتے تھے کہ بیچ کا فاصلہ ختم ہو جائے اور دونوں کمانیں آپس میں ٹچ ہو جائیں، بالکل مل جائیں. تو قرآن نے اسی تشبیہ کو بیان کیا کہ وہ جو لامقام پر ملاقات ہوئی، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو رب اپنے حبیب سے اور حبیب اپنے رب سے اتنا قریب ہوئے جس طرح دو کمانیں آپس میں مل جاتی، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. اور پھر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ دنیا میں تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہیں، تو وہ وہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ رب جانتا ہے کہ وہ ملاقات کیسی ملاقات تھی.
وہ رب جانتا ہے وہ کلام کیسا کلام تھا. وہی تو یہاں بھی آتی تھی، جبریل یہاں بھی وہی لے کر آیا کرتے تھے، قرآن لے کر اترا کرتے تھے، لیکن وہاں پر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس رب نے جو اپنے بندے کی طرف وحی کی، رسول اللہ کی طرف اس وقت جو وحی کی گئی، اس وحی کا انداز کیا تھا، اس وحی کے الفاظ کیا تھے، اس وحی کا طریقہ کیا تھا، یہ رب جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے. قرآن نے اسے بیان نہیں فرمایا. قرآن نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے وحی کی جو چاہی وحی کی. جو کیا وحی تھی وہ خود جانتا ہے اپنی شان کے مطابق. تو یہ لیلۃ المعراج جو ہے یہ کوئی عام رات نہیں ہے. اس رات کے اندر جو اسرار اور رموز ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے معراج. ایک تو قرآن سب سے بڑا معجزہ، پھر اس کے بعد معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تبھی تو جب معراج کے سفر کا آغاز ہوتا ہے قرآن میں، تو رب سب سے پہلے اپنا ذکر فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ. اور بھی معجزوں کا ذکر ہے قرآن میں، دیگر انبیاء کا معجزوں کا بھی ذکر ہے. لیکن میں آپ سے کامن سینس کا سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات بہت بڑی ہو یا بات بہت چھوٹی ہو اور قسم بہت بڑی کھائی جائے؟ قسم بہت بڑی کھائی جائے، بڑی بات کے لیے بڑی قسمیں ہی کھائی جاتی. تو یہ آپ سے پوچھا آپ نے آج کیا کھایا دوپہر میں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہاں رب کی قسم، رب کی عزت کی قسم میں آج یہ کھا کر آیا؟ کبھی نہیں کہیں گے. اتنی چھوٹی سی باتیں بتا دیں گے، سامنے والا مانتا ہے سچ تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. اس میں اللہ کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کوئی بہت بڑی بات ہوگی، زندگی اور موت کی کشمکش ہوگی، ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوگا، پھر آپ قسمیں کھائیں گے. کیونکہ چھوٹی بات پر بڑی قسمیں نہیں کھائی جاتی. یہاں رب سفر معراج کا ذکر فرما رہا تھا اور پھر اپنا ذکر کر رہا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی. رب کا اپنا ذکر سفر معراج سے پہلے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سفر معراج کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، چھوٹی بات نہیں تھی. اسی لیے پہلے ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے اور اس رات کی برکتیں عطا فرمائے. اور اس رات جو رب ذوالجلال پر خاص نعمتیں اور رحمتیں رب ذوالجلال نے انہیں دی، حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حصہ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.